لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد حاضرین فرش ازا اور صاحبان بلا لائق صدر احترام علماء کرام، جس گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا آج وہ اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. حصول برکت کے لیے سورہ مبارک رحمان کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا جا رہا ہے، اور جو عنوان اور جو موضوع اس کے زیر تحت رکھا گیا ہے وہ ہے احسان. احسان کے حوالے سے گزارشات اور معروضات مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جا رہی ہیں. ہماری زبان میں احسان کو اگر سمجھا جائے یا ہماری محلی زبان میں، قرآن کی زبان میں نہیں، جو ہماری سماجی زبان ہے، اس میں ہم احسان کسے سمجھتے ہیں؟ ہم احسان اسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سوال کریں کسی سے اور وہ شخص وہ سوال پورا کر دے تو ہم اسے احسان سمجھتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں آپ، اگر ہم کسی سے کوئی سوال کریں اور وہ شخص وہ سوال پورا کر دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ احسان کر دیا. بھائی انہوں نے ہم پہ احسان کر دیا. کیا احسان کیا؟ کہ احسان یہ کیا کہ ہم وقت مصیبت ان کے دروازے پہ گئے تو انہوں نے ہمیں خالی نہیں لوٹایا. یعنی سماج اس چیز کو احسان سمجھتا ہے کہ جو سوال کے بعد کیا جائے. تو جو فرما رہے ہیں جو سوال کے بعد ہو اسے احسان سمجھا جاتا ہے. میں نے کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھی، آپ نے اسے پورا کر دیا. میں نے دماغ میں سوچ لیا کہ یہ نکاح مجھ پر احسان ہے. آپ کو کوئی ضرورت تھی، آپ نے مجھ سے کہا، میں نے آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو یہ احسان ہے. اس کے لیے قرآن نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اور مولا نے فرمایا کہ اگر احسان کرنا تو پھر اس کا اعلان نہ کرنا. اچھا، احسان کرنا اور پھر اس کا اعلان نہ کرنا، تو یہ جو ہم نے اتنا پیسہ دیا ہے بنام احسان، ہمیں تو منع کر دیا گیا کہ اعلان نہ کرنا. پھر لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا ہم کتنے بڑے مخیر ہیں، ہم کتنے بڑے دیندار ہیں، ہم کتنے بڑے خدمت گزار ہیں؟ تو اس روایات میں ملتا ہے کہ جب انسان کوئی خیر کرتا ہے نا تو پھر اللہ کچھ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے. تمہیں اپنے منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں بھی چند مومنین جمع ہوں تم جا کے وہاں اس کی یہ خیر کا تذکرہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کرنا تمہارا کام ہے، اعلان کروانا اس کا کام ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. زحمت رہو، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، ذرا سا. اچھا، میں یہاں سے کوئی خط وط لکھ کے بھیجوں میں آپ کو کہ آپ آگے آ جائیے؟ کہہ رہا ہوں آگے آ جائیے تو آگے آ جائیے، بس اتنی سی بات. آگے کہا جا رہا سمجھ ہی نہیں رہے. متوجہ رہیے. ٹھیک ہے، متوجہ رہیے. کے اوپر ظلم کرنے والے ظالم پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. یعنی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم جب کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں اور کوئی اس سوال کو پورا کر دیتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ یہ احسان ہے.
اچھا اگر آپ غیرت مند ہیں اور آپ کے اندر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو آپ یقین جانیں جب تک آپ زندہ رہیں گے دو لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اگر آپ کے اندر غیرت ہے. ایک وہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور ایک وہ جس نے آپ کے ساتھ شر کیا. آدمی دو لوگوں کو کبھی نہیں بلاتا, ایک وہ کہ جس نے اس کے لیے خیر کیا, دوسرے وہ جس نے اس کے ساتھ شر کیا. یعنی دونوں چیزیں آدمی کو آخر تک یاد رہتی ہے, مگر یہ اس کی کم ظرفی ہے کہ وہ خیر والے کا اعلان نہیں کرتا, وہ شر والے کا اعلان کرتا. انہوں نے ہمیں یہ نقصان پہنچا دیا, ان کی وجہ سے ہمیں یہ گھاٹا ہو گیا, ان کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو جیسے تم یہ بتا رہے ہو کہ ان کی وجہ سے یہ گھاٹا ہوا ہے, ویسے یہ بھی تو بتاؤ کہ ان کی وجہ سے یہ فائدہ ہو گیا, ان کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو یہ ایک طرفہ بات نہیں چلتی. تو ہمارے یہاں احسان کسے سمجھا جاتا ہے؟ احسان یعنی سوال کیا جائے اور وہ سوال پورا کر دیا جائے تو ہماری محلی زبان میں اسے احسان کہا جاتا ہے. اچھا سوال کے بعد کوئی چیز پوری کی جائے تو اسے احسان کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص بغیر سوال کے بات پوری کر دے پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی آپ نے سوال نہیں کیا اور آپ کو چیزیں عطا ہونے لگی, ایک چیز, دو چیز, تین چیزیں, پانچ چیزیں, چھ چیزیں. اب آپ کیا ہے؟ یہ احسان نہیں ہے, نہ یہ کرم ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, متوجہ رہیے گا. آپ نے کسی سے کچھ مانگا, اس نے دے دیا, یہ ہماری زبان میں احسان. مگر ایک ذات ایسی بھی ہے جس نے بغیر مانگا دیا, اور اتنا دیا کہ تم سوچ نہیں سکتے. تم نے آنکھ نہیں مانگی تھی, اس نے دی. تم نے کان نہیں مانگے تھے, اس نے دیے. تم نے زبان نہیں مانگی تھی, اس نے دی. تم نے دل نہیں مانگا تھا, اس نے دیا. تو پھر بھی تمہاری غیرت نہیں جاگی؟ جو بغیر مانگے اتنا دے رہا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. جو بغیر مانگے اتنا دے رہا ہے, وہ مانگنے سے کیا نہیں دیتا؟ تو سوال کرنا تو ہمارا کام ہے نا. مگر ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب چیز پیدا ہو گئی. وہ چیز یہ پیدا ہو گئی کہ جب تک ہم مصیبتوں میں آ کے نہیں پھنستے ہم اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. مولانا جب تک سب کچھ صحیح چلتا رہتا ہے تب تک کوئی نہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے نہ امام بارگاہ میں. وہ تھوڑا سا سسٹم کون سا ہلا, فوراً مسجد میں آ گیا, بیٹھ گیا, اب 2 گھنٹے تسبیحاں پڑھ رہا. جب سب صحیح چل رہا تھا نا, جب 2 گھنٹے تسبیح کی ضرورت نہیں تھی, ایک سجدہ شکر ہی کافی تھا. سجدہ ہے, مولانا نے پہلے دن یہی پڑھا تھا نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے شکر ادا کر دیا تو یہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, اسے تمہارے شکریہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر اس نے اس کا پلٹ رکھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا. اب میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر کرو تو نعمتیں بڑھا دے گا. اس نے کہا میں تو کبھی بھی نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اب 2 کان ہیں, شکریہ کر دیے تو 6 ہو جائیں گے, اب تم آنکھیں شکریہ کر دیا تو 8 ہو جائیں گے. میں نے کہا اچھا. کہنے لگے یہی تو نعمت ہے, اللہ کی جانب سے یہی تو ملا. میں نے کہا کہ پروردگار تو نے کان دیے اس کا شکریہ, پتہ چلا صبح کو اٹھے تو 6. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, وہ ایسے نہیں بڑھائے گا. اللہ کے مزاج کو سمجھ, اللہ کے قریب بات تو سمجھے گا کہ وہ بڑھائے گا کیسے, پروردگار کیسے بڑھائے گا. کہ تو ذرا کان کا شکریہ تو ادا کر, اگر سلیمان کی طرح چیٹی کی آواز نہ سنا دی ہوتا نہ کہنا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر. ہمارے یہاں شکریہ ادا نہیں کیا, شکر پہ ہم آمادہ نہیں. ہم جب بالکل پھنس جاتے ہیں تب وہ ہو بھائی. مطلب میں مثال دینا چاہتا ہوں, مثال کو سمجھیے گا. مطلب ایک صاحب دھولکا سے نکلے, انہوں نے جا کے اپنا کاروبار شروع کیا احمد آباد میں, بلڈر بن گئے, اللہ نے ترقی دے دی, اتنے بڑے بلڈر بن گئے کہ نام ہو گیا شہر میں. اب بلڈنگیں بنا رہے ہیں بڑی بڑی. ایک بلڈنگ انہوں نے بنانا شروع کی, ایک سلیب ڈالا, دوسرا ڈالا, تیسرا ڈالا, چوتھا ڈالا, 5واں ڈالا, اور 5ویں منزل پہ کھڑے ہوئے ہیں سلیب ڈال کے. بلڈر کھڑا ہے 5ویں منزل پہ اور ایک مزدور نیچے کام کر رہا ہے. اگر میں کہوں کہ عام مزدور ہے تو آپ کو برا لگے گا, ہمیں مزدور کہہ دیا. چلیے میں خود مزدور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. وہ مزدور نیچے کام کر رہا ہے,
کوئی بھی ہو سکتا ہے مزدور. بلڈر صاحب اوپر کھڑے, بلڈر صاحب نے اوپر سے 2-3 مرتبہ آواز دی, فلاں فلاں فلاں. مزدور نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا. اس نے کہا کہ کیسے کروں یہ میری طرف تو دیکھ نہیں. بلڈر صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 10 کا نوٹ نکالا اور 10 کا نوٹ اوپر سے ڈال دیا. 10 کا نوٹ ہوا میں ہلتا ہوا کیوں آیا, سامنے رکھا گیا. مزدور نے پہلے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا اور نوٹ اٹھا کے جیب میں رکھ لیا. ادھر نہیں دیکھا جدھر سے آیا تھا. اب مولانا یہاں چپ وہی رہے گا جہاں پانی جائے گا, چپ وہی رہے گا, خاموش وہی رہے گا, ساکت وہی رہے گا کہ جہاں پانی جمع ہوگا. اور اگر پانی گزر گیا تو پھر تو آپ بول ہی جائیں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. مزدور اس بلڈر نے کہا کہ 10 روپے رکھ لیجیے. دیکھ نہیں رہا. اس نے پھر خیر جیب سے 20 کا نوٹ نکالا, اس نے پھر پھینکا, پھر ہوا میں ہلتا ہوا آیا, نوٹ رکھا گیا. مزدور نے دائیں دیکھا, پھر بائیں دیکھا اور نوٹ اٹھا کے پھر جیب میں رکھ لیا. اوہ, بلڈر نے کہا 20 روپے چلے گئے اور 30 روپے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, دیکھتا ہوں, کب تک نہیں دیکھتا. اس نے پھر اس کے بعد 50 کا نوٹ نکالا, وہ پھینکا. 50 کا نوٹ ہوا میں آیا. مزدور نے اپنی عادت کے مطابق دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, ادھر نہیں دیکھا. 10, 20 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 80 ہو گئے. اس نے کہا وہ بہت پکا. اس نے کہا لے تو بھی کیا یاد رکھ. اس نے پھر 100 کا نوٹ نکالا اور 100 کا نوٹ نکال کے پھر پھینکا. 100 کا نوٹ پھر ہوا میں ہلتا ہوا ہے اور رکھا گیا. مزدور نے پھر دائیں دیکھا, بائیں دیکھا اور اٹھا کے, یہ مزدور میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ہو سکتا, رکھ لیا. اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں. اب جو اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور نوٹ نکالا تو 500 کا تھا. اس نے کہا 500 کا تو میں پھینکوں گا نہیں. جب تو 10 پہ نہیں دیکھ رہا, 20 پہ نہیں دیکھ رہا, 30 پہ نہیں دیکھا, تو نے 50 پہ نہیں دیکھا, 100 پہ نہیں دیکھا. اور نہیں. پھر اس نے گڈی کی طرف نہیں دیکھا, اس نے چھت پہ چاروں طرف دیکھا. چھت پہ گما پڑا ہوا تھا. لکھنؤ کی زبان میں گما کہتے ہیں. اینٹ کے آدھے کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں, گجرات میں ڈھیلا. اس نے ڈھیلا اٹھا کے اور نشانہ لگا کے جو مارا, بس وہ جو اب تک نہیں دیکھ رہا تھا اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا. جی کیا ہوا, سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے. اگر سمجھ جاتے تو تقریر بہت دور چلی جاتی. اب تک جو نہیں دیکھ رہا تھا مولانا, اس نے فوراً پلٹ کے دیکھا. جی کیا بات ہے. بس یہی ہمارا حال ہے, جب تک ہمیں ملتا رہتا ہے ادھر نہیں دیکھتے. جب تک مل رہا ہے, صحت ملی ہم نے نہیں دیکھا, عزت ملی ہم نے نہیں دیکھا, مال ملا ہم نے نہیں دیکھا, شہرت ملی ہم نے نہیں دیکھا, کاروبار مل گیا ہم نے نہیں دیکھا, بزنس بڑھ گیا ہم نے. مگر جیسے ہی ڈاکٹر کے یہاں پہنچے اور ڈاکٹر نے کہا جی رپورٹ ممبئی سے آئے گی 3 دن میں, دعا کیجیے گا, اب پتا چلا کہ اب گما لگا. اگر پہلے ہی دیکھ لیتا تو وہ 500 کا نوٹ بھی نیچے آ جاتا. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر. اگر پہلے ہی دیکھ لیتا اور 10 کا نوٹ اٹھا کے کہتا کہ شکریہ آپ کا, 20 والے پہ, 50 والے پہ, 100 والے پہ دیکھ لیتا. نہیں دیکھا. ہمیں جب تک ملتا رہتا ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا, اگر ہم حالات صحیح ہوتے ہوئے شکریہ ادا کر دیتے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا. تم متوجہ نہیں ہوئے, اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں جانوں اور تم جانو. بس ہم میں اور اہل بیت میں فرق یہی ہے کہ ہم خوشی میں بھی شکریہ ادا نہیں کرتے, اہل بیت نے مصیبتوں میں شکریہ پروردگار. اہل بیت نے شکریہ کس میں عطا کیا؟ مصیبتوں میں عطا کیا نا. تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے ان کی نعمتوں میں اضافہ کر دیا. اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا کہ تم سوچ نہیں سکتے. انہیں ملتا رہا, انہیں ملتا رہا. بات احسان پہ ہو رہی ہے. تو احسان کیا ہے؟ جب کسی کو کچھ ملتا ہے وہ احسان. احسان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ بھی احسان. امت مسلمہ نے آل ابو طالب کے احسان کیوں بلا دیے؟ جانتے ہیں آپ اس کی وجہ؟ جانتے ہیں؟ یاد رکھیے گا,
تاریخ اسلام 3 شہروں میں ہے. تاریخ اسلام کتنے شہروں میں؟ 3: مکہ، مدینہ اور کربلا. اس کے بعد تو پھر پوری دنیا میں آپ کو اسلام نظر آئے گا، مگر اوائل میں مکہ، مدینہ اور کربلا. ان تینوں شہروں میں آپ دیکھیے کہ اسلام پہ احسان کس نے کیا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان اتنا باغی کیوں ہو گیا. جانتے ہیں آپ جائیے مکے کی تاریخ دیکھیں. جب آپ مکے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو مکے میں اسلام پر 2 لوگوں نے احسان کیا. ان میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. پھر مدینے میں جب آئے پھر 2 نے احسان کیا، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے. پھر جب کربلا میں آئے پھر 2 نے احسان کیا، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. میں نے آپ کو بتا دیا. اب تاریخ سے جا کے نام پوچھیے، اس مرد کا نام اور اس عورت کا نام. تو تاریخ نے لکھا وہ جو مکے والا مرد تھا نا، اس کا نام ابو طالب تھا، اور وہ جو مکے والی عورت تھی اس کا نام خدیجہ تھا. یعنی مکے میں 2 نے احسان کیا، مردوں میں ابو طالب نے، عورتوں میں خدیجہ نے. پھر یہی اسلام جب مدینے پہنچا پھر 2 نے احسان کیا، مردوں میں علی نے، عورتوں میں فاطمہ نے. پھر جب یہی اسلام کربلا میں پہنچا نہیں پہنچے پھر 2 نے احسان کیا، مردوں میں حسین نے اور خواتین میں بولیے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں. جو میں کہنا چاہتا ہوں اسے سمجھیے. مسلمان جو باغی ہوا ہے نا اور احسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مرد نے مکے میں احسان کیا تھا نا، اسی کے بیٹے نے مدینے میں کیا. مکے میں جس مرد نے احسان کیا تھا اسی کے بیٹے نے مدینے میں کیا، اور جس نے مدینے میں احسان کیا تھا اسی کے بیٹے نے کربلا میں احسان کیا، اور جس عورت نے مکے میں احسان کیا تھا اسی کی بیٹی نے مدینے میں احسان کیا، اور جس نے مدینے میں احسان کیا تھا اسی کی بیٹی نے کربلا میں احسان کیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل. جس مرد نے مکے میں احسان کیا تھا اس کے بیٹے نے مدینے میں کیا، اور جس نے مدینے میں کیا تھا. اب درد تو سمجھو مسلمانوں کا کہ درد کیا ہے. انہیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ابو طالب کا احسان ہے. اگر خالی ابو طالب کا ہوتا تو یہ مان لیتے. انہیں پرابلم یہ ہے کہ احسان کرنے والوں کا خاندان ایک ہے. مگر یہ بھی تعجب ہے، جیسے احسان کرنے والوں کا خاندان ایک ہے ویسے ہی نقصان پہنچانے والوں کا خاندان بھی ایک ہے. جیسے احسان کرنے والوں کا خاندان ایک ہے ویسے ہی نقصان کرنے والوں کا بھی خاندان ایک ہے. اب آپ جائیے کس پہ بات کیا جائے؟ جناب زینب پہ بات کی جائے. اللہ اکبر اللہ. مظفر نگر میں ایک جگہ ہے جانسٹ، جسے سادات بہرا کا پائے تخت کہا جاتا ہے. یعنی سادات بہرا جو ہے اس کا دارالحکومت جانسٹ ہوا کرتا. وہاں ایک صاحب گزرے مظفر علی خان، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اردو زبان میں جناب زینب پہ، سب سے بڑی کتاب سلسلۃ الذہب. کیا کیا جملے لکھ دیے جناب زینب کے لیے. اللہ اکبر. اس میں انہوں نے جملہ لکھا اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ زینب کربلا میں زینب بن کر نہیں آئی تھی، خدیجہ بن کے آئی تھی. اللہ. تو کس موضوع پہ بات ہوگی؟ جناب خدیجہ پہ. جناب خدیجہ پہ بات کر لیجیے ایک لمحے کے لیے. مکے سے ہی شروع کر دیجیے. جناب ابو طالب کا تو احسان آپ نے سن لیا، جناب خدیجہ کا سن لیجیے. 2 منٹ میں آپ سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا. سب یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے، فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے، فلاں کا ہم سب کا تذکرہ کریں گے. پہلے ایک خدیجہ جیسی لے کے آؤ. بتائیے آپ جانتے ہیں سب میں اور خدیجہ میں فرق کیا ہے؟ نبی کی 9 بیویاں تھیں، 10 تھیں، 11 تھیں، 12 تھیں. ہمیں کیا لینا؟ ہمیں تو اتنا کتاب نے بتایا ہے کہ نبی کی تمام بیویوں میں اور خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ نبی کی تمام بیویوں کو پالا ہے اسلام نے، اسلام کو پالا ہے خدیجہ نے.
احسان تو مانیے آپ احسان ماننے کے لیے تیار نہیں. خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہے. ابو طالب سید بطا ہے، کوئی کم نہیں ہے. سید بطا ابو طالب ہے، کلید بردار حرم ہے جناب ابو طالب. حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ان کا ہے. ان کے گھر سبیلیں لگتی ہیں، ان کے یہاں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جاتا ہے. اب آپ حیرت سے نہ دیکھا کریں کہ سبیلیں ہماری قسمت میں کیوں آئی ہیں، اس لیے کہ ہم ہی وہ ہیں جو خاندان ابو طالب کو مانتے ہیں. تو قیامت تک کھلائیں گے بھی ہم، پلائیں گے بھی ہم. ورنہ آپ جائیے پوری دنیا میں جا کے دیکھیے، دنیا کے 2 ہی تو بڑے مجمع ہیں. ایک وہ ہے جو حج میں جمع ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو کربلا میں جمع ہوتا ہے. جو حج میں جمع ہوتا ہے وہ سفید کپڑوں والوں کا ہے، جو کربلا میں جمع ہوتا ہے وہ کالے کپڑے والوں کا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ بڑی آہستہ سے ایک جملہ آپ نے سن لیا. خدا کی قسم ہم اتنا سفید میں نہیں چمکتے جتنا کالے میں چمکتے ہیں. نہیں چمکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی 2 ہی بڑے مجمع ہیں. یہ جو کھلانے کی سنت ہے یہ آل ابو طالب کی ہے، یہ نسل ابو طالب سے ملی ہے. یہ کھانا کھلانا اور پلانا یہ آل ابو طالب کا کام تھا. ابو طالب نے لوگوں کو کھانا اور پانی پلایا، ورنہ مجمع تو مسلمانوں کے پاس بھی ہے. مگر یاد رکھنا جو مجمع کعبے میں جمع ہوا اس کی تعداد لاکھوں میں تھی، جو مجمع کربلا میں آیا اس کی تعداد کروڑوں میں تھی. مگر لکھنے والوں کو لکھنا پڑا کہ جہاں مجمع لاکھوں میں آیا وہاں پانی بک رہا تھا، اور جہاں کروڑوں میں آیا پانی بٹ رہا تھا. سارے تو دونوں کا احسان. ابو طالب کا احسان یہ کہ قرآن نے کہا لم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے تجھے یتیم پا کے کہ اپنی گود میں پناہ نہیں دی. ابو طالب کی گود کو اللہ نے اپنی گود کہا، سبحان اللہ. اور خدیجہ کے مال کو اپنا مال کہا ہے. سب کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی خدیجہ کے برابر نہیں ہے خواتین میں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر عورت مال بچاتی ہے، خدیجہ مال لٹا رہی ہے. بھائی جب لاک ڈاؤن ہوا، وہ نوٹ بندی ہوئی، ہر آدمی پریشان تھا. وہ کیا ہوا؟ شوہر بیچارہ لے کے گھوم رہا ہے 30,000 روپے، یہ کیسے بدلے جائیں گے؟ اب عورت بیچاری پریشان. شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کچھ پریشان پا رہا ہوں. تو کہا کہ وہ میرے پاس بھی کچھ پیسے ہیں، لے کے آؤ. اندر سے 70,000 روپے لے کے آئے. شوہر نے دیکھا کہ میرے پاس 30 ہے، تیرے 70 ہیں، یہ کہاں سے؟ یہ تو میرے ہیں. تو باہر گئی نہیں، کوئی گھر میں آیا نہیں، پھر یہ کہاں سے؟ وہ میں بچا لیتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ عورت کی فطرت میں ہے مال بچایا جائے. خدیجہ کی فطرت میں تھا مال لٹایا جائے. ساری دنیا مال بچانے پہ لگی تھی، خدیجہ لٹانے پہ. اور ایسا لٹایا کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ ہم نے تمہیں غنی کر دیا. مال خدیجہ کا تھا، غنی اللہ کر رہا. تو 2 بڑی پرسنالٹی تھی نا مکے میں، ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ. یاد رکھیے گا جب 2 بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا تو کوئی بھی دوسرے کے پاس جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی، ایک اس کی اپنی شخصیت ہوتی. میں کیوں جاؤں، میں کیوں؟ تو ابو طالب تو جائیں گے نہیں. خدیجہ کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں کہ خدیجہ کیسے چلی جائے. خدیجہ بنت خویلد، تاریخ نے ایسا ماحول بنایا کہ خدیجہ کو ابو طالب کے دروازے پہ آنا پڑا. غلام آیا جناب خدیجہ کا، شام کا وقت تھا. بی بی کا کیا ہوا؟ کبھی بھی رات آپ کو بتایا نہیں ہم نے، رات غلے میں چوری ہوئی تھی. تو جناب خدیجہ نے کہا پریشان کیوں، کوئی بھوکا ہوگا لے گیا. اس نے کہا بی بی ہم پہ کیا فرق پڑ رہا، مال آپ کا ہے، فرق آپ پہ پڑنا چاہیے. جب آپ پہ نہیں پڑ رہا تو ہم پہ کیا پڑے گا. چلا گیا. وہ پھر دوسرے دن آیا، کہنے لگے بی بی رات پھر چوری ہوئی تھی. جناب خدیجہ نے کہا وہ مجبور ہو گیا لے گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے بی بی کوئی بات نہیں. تیسرا دن پھر آیا، اس نے کہا بی بی آج پھر چوری ہوئی. جناب خدیجہ نے کہا 1 دن ہوئی، 2 دن ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ 3 دن مسلسل چوری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مکے میں چور ایک نہیں ہے. آپ اب بھی نہیں پہنچے مکے میں چور، بولو بھائی ابھی آپ نہیں سمجھے، سمجھ جاتے. میں شعر پڑھ دیتا ہوں پھر آپ سمجھیے گا. لوگ
اصحاب پیغمبر کو برا کہتے ہیں لوگ، اصحاب پیغمبر کو برا کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے برا ایک نہ تھا چاروں میں. نہیں سمجھے؟ اب سمجھیں گے. لوگ اصحاب پیغمبر کو برا کہتے ہیں، سچ تو یہ ہے برا ایک نہ تھا چاروں میں. جناب خدیجہ نے کہا کوئی بات کہ یہ جو مسلسل چوری ہے اس کا مطلب یہ ایک نہیں تو گینگ آیا ہوا ہے بھائی، اس کے لیے بات کرنا ہوگا. غلام نے جناب خدیجہ کی طرف دیکھ کے کہا بی بی آپ کس سے بات کریں گے؟ آپ تو کسی کے دروازے پہ نہیں گئیں، کہاں جائیں گے؟ جناب خدیجہ نے گھروں کو گئیں، چادر اوڑی باہر آئی. اب غلام پریشان ہے جائیں گی کہاں؟ اس دروازے پہ آئیں جو خانہ کعبہ کے بعد مکے میں سب سے اونچا دروازہ تھا. غلام نے دیکھا، جناب خدیجہ نے کہا جانتی ہے کس کا دروازہ ہے؟ کہا سید بطحہ کا دروازہ ہے. کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اب سن لیجیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ جانتے ہیں کون ہے؟ ہمارے علاقے کے بہت بڑے خطیب اور عالم گزرے ہیں، مولانا کرار حسین بھائی. انہوں نے کتاب لکھی ملکۃ العرب، خدا غریق رحمت کرے. انہوں نے لکھا کہ ملکۃ العرب یعنی خدیجۃ الکبریٰ وہ تھی جس کا مال تجارت 80,000 اونٹوں پہ نکلتا تھا. کتنے؟ 80,000. کون لکھ رہا ہے؟ مولانا کرار حسین بھائی نے لکھا 80,000 اونٹوں پر حسین کی نانی کا مال تجارت جاتا تھا. آپ نے غور ہی نہیں کیا کتنے بے غیرت ہیں لوگ کہ 80,000 اونٹ والوں کو نہیں مان رہے ہیں، ایک اونٹنی والے کو مان رہے ہیں. جس کے 80,000 اونٹ تھے اسے نہیں مانا جا رہا کہ بھائی ایک اونٹ تھا اس کو مان لیا گیا. اچھا اب اس پہ مسلمان بحث کر رہے ہیں کہ 80,000 اونٹ سے کھڑے کہاں ہوتے تھے؟ کہیں بھی کھڑے ہو تجھے کیا لینا؟ جب تجھے نہیں ماننا، نہیں پھر بھی بتائے کھڑے کہاں ہوتے تھے؟ تو یہ کھڑے کہاں ہوتے تھے، یہ جس کا جواب ہم نہیں دیں گے. جو ٹریولنگ کا کام کرتے نا ان سے جا کے پوچھئے. کسی کے پاس 100 ٹرک ہیں، آپ اس سے پوچھئے بھائی صاحب آپ کے پاس جو 100 ٹرک ہیں وہ کھڑے کہاں ہیں؟ تمہارے منہ دیکھ کے کہے گا پاگل، کھڑے کرنے کے لیے تھوڑی لیے ہیں. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، کھڑے کرنے کے لیے بس 100 ٹرک کھڑے تھوڑی رکھے گا. کیا کرے گا؟ کوئی سورت میں ہے، کوئی گجرات میں ہے، کوئی ممبئی میں ہے، کوئی مہاراشٹر میں ہے، کوئی آندھرا میں ہے، گھوم رہے ہیں. تو خدیجہ کے اونٹ کھڑے ہونے کے لیے تھوڑی تھے، دکھانے کے لیے تھوڑی رکھے تھے، ضرورت کے لیے رکھے تھے. 80,000 اونٹوں کی مالکین جس کا مال تجارت 80,000 اونٹوں پہ جاتا تھا جناب ابو طالب کے دروازے پہ. کہا دستک دو. غلام نے دستک کھول دی. ابو طالب کے غلام نے دروازہ کھولا. غلام سے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مستور آئی ہیں. انہوں نے جا کے کہا کہ حضور کوئی خاتون آئی ہے چادر اوڑھے ہوئے دروازے پہ. کہا اندر بلاؤ. آ گئی. 80,000 اونٹوں کی ملکہ، ملکۃ العرب، پاورفل لیڈی. جناب ابو طالب تشریف لائے. کبھی بھی آپ کون ہیں؟ میں پہچان نہیں پایا. آپ سمجھو کہ حسین کی نانی ایسے نہیں بنی خدیجہ. پہلے ظرف کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا تو شانوں کو جھکا کے کہا کہ میں خالد کی بیٹی ہوں، نام خدیجہ ہے، تھوڑی بہت تجارت کر لیتی ہوں. نے غور ہی نہیں کی. میں خالد کی بیٹی ہوں، نام خدیجہ ہے، تھوڑی بہت تجارت کر لیتی ہوں. اچھا کیوں آئی ہیں؟ کہ مسلسل 3 دن سے چوری ہو رہی ہے. آپ سید بطحہ ہیں، آپ کے پاس شکایت لے کے آئی. کبھی بھی اب آپ آ گئی، چلی جائیے، اب آج کے بعد چوری نہیں ہوگی. آج کے بعد چوری نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سلام کیا، چلی گئی. اب خدیجہ چل دی ہیں، غلام بڑی ٹینشن میں. غلام نے کہا کہ بی بی آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ چلیے آج نہیں ہوگی، چلی گئی. خدیجہ نے کہا کہ ان سے پوچھتے تو کہ کیا پروگرام ہے ان کا. خدیجہ نے دیکھ کے کہا تو نے دروازہ نہیں دیکھا کتنا بڑا؟ کیا کہ یہ ان کا دروازہ ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. جو کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. جناب ابو طالب نے پورا پروگرام بنا کے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال واپس منگا دیا. آ گیا. 80,000 دینار کا فائدہ ہوا ہے جناب خدیجہ. 80,000 دینار کا فائدہ ہوا. جب 80,000 دینار کا فائدہ ہو گیا
تو جناب ابو طالب سے جناب خدیجہ نے کہا کہ یہ سارا مال تو آپ ہی کی وجہ سے آیا ہے، بتائیے اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ جناب ابو طالب نے کہا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہا کیا خدمت کروں، یہ بدلہ ایسے تو نہیں اترے گا۔ جناب ابو طالب نے کہا کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہے کہ اس بار جب قافلہ جائے نا تو قافلے کا سالار بنا کے میرے بھتیجے کو محمد کو بھیج دینا۔ اور کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا جو حکم ہے، آپ سے یہ بتائیں، آپ کا بڑا احسان ہے، ہمارا نقصان آپ نے رکوا دیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جو مال لے کے جاتا تھا اس کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ۔ جناب خدیجہ نے میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ اب اگلا قافلہ کب جانا ہے؟ میسرہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی 20 دن کے بعد۔ کہا سنو اب جو یہ قافلہ جا رہا ہے نا اس میں سردار تم نہیں بن کے جاؤ گے، انچارج تم نہیں ہو۔ کہا پھر؟ کہ ابو طالب کا بھتیجا جائے گا جو رسول اللہ کے نعرے لگاتے نا، اگر غیرت ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اس لیے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو دنیا عرب اس کو اس کے نام سے نہیں ابو طالب کے عنوان سے پہچانتی تھی۔ ابو طالب کے عنوان سے پہچانتی تھی۔ جناب خدیجہ نے کہا ٹھیک، کبھی بھی آپ کا جو حکم ہے، میں تو نوکر ہوں، میں نہیں جانا، سارا انتظام ساری ذمہ داریاں محمد کو دے دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ قافلہ جانے سے 2 دن پہلے میسرہ پھر آئے، بی بی جان کے امان پاؤں تو ایک بات کہوں؟ کہاں بتاؤ؟ کبھی بھی آپ نے ساری ذمہ داریاں تو ابو طالب کے بھتیجوں کو دے دی، میں جا کے کیا کروں گا؟ تو جناب خدیجہ نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں 2 ڈھائی 3 مہینے کیوں خراب کروں، میں مکے میں ہی رہوں گا، آرام کروں، ساری ذمہ داریاں تو انہیں دے دی، میرا کیا کام ہے؟ جناب خدیجہ نے کہا کس نے کہا تمہارا کام نہیں ہے؟ اس نے کہا بی بی حساب و کتاب وہ رکھیں گے، مال بیچیں گے، وہ خریدیں گے، وہ تو میرا کیا کام ہے؟ جناب خدیجہ نے کہا ڈیوٹی بدل دی گئی، متوجہ رہیے گا جملہ آ رہا ہے، ڈیوٹی بدل دی گئی۔ کیا کہ میسرہ پہلے جاتا تھا تجارت کی وجہ سے، اس بار جائے گا محمد کی زیارت کی وجہ سے۔ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تمہیں جانا ہے اور محمد کی زیارت کرنا، دیکھنا ہے یہ چلتا کیسے ہے، رکتا کیسا ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے۔ سنو تمہیں پورے سفر میں محمد کا سایہ بن کے رہنا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہوں بی بی خدیجہ بڑی سخت ڈیوٹی لگا دی، آپ میسرہ کو کہہ رہی ہیں سایہ بن کے رہے، یہ تو وہ ہے جس کا اللہ نے بھی سایہ نہیں بنایا، یہ تو وہ ہے جس کا اللہ نے بھی سایہ نہیں بنایا۔ میسرہ نے کہا ٹھیک ہے، قافلہ چلا گیا۔ 3.5 مہینے کے بعد قافلہ واپس آیا۔ کتنے؟ 3.5 مہینے کے بعد میسرہ سارا حساب و کتاب رسول خدا سے لے کے آ گیا جناب خدیجہ کے بعد۔ کبھی بھی یہ دیکھیے ہمارا قافلہ سب سے بعد میں پہنچا، مال سب سے پہلے بکا، بی بی 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا، بس فائدہ ہی فائدہ ہوا۔ جناب خدیجہ نے کہا نہ مجھے فائدے کا پوچھنا ہے، نہ مجھے نقصان کا پوچھنا ہے، نہ مجھے مال بکنے کا پوچھنا ہے، نہ مجھے مال خریدنے کا پوچھنا ہے، جس ڈیوٹی پہ تجھے معین کیا تھا وہ بتا۔ کیا کہ محمد کے بارے میں بتا، محمد کو کیسا پایا، محمد کو کیسا پایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، محمد کو کیسا پایا۔ میسرہ مسلمان نہیں تھا، میسرہ مسلمان نہیں تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی لوگوں نے نبیوں کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میسرہ نے خدیجہ کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا بی بی آپ محمد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نا؟ کہا کبھی بھی مت پوچھئے۔ کہ کیوں نہ پوچھوں؟ کبھی بھی مت پوچھئے۔ کہ کیوں نہ پوچھوں؟ کبھی بھی اگر پوچھنا چاہتی ہے تو بس ایک جملہ سن لیجئے، یہ جو محمد ہے نا یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ یہ جو محمد ہے یہ ہم جیسا نہیں ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا پھر کیسا؟ کبھی بھی یہ تو عجیب ہے۔ کیا کبھی بھی سنیے آپ نے محمد کو دیکھا؟ کہا کہ درمیانہ قد ہے، نہ دراز قامت ہے نہ پستہ قد ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے درمیانہ قد ہے، کبھی بھی یہی تو کمال ہے، نہ قد لمبا ہے نہ پست ہے، درمیانہ قد ہے۔ مگر بی بی اس کا کمال یہ ہے یہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ آئے آئے یہ ہزاروں کے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ بی بی سنیے سب کا سایہ ہے، اس کا سایہ بھی نہیں ہے۔ بی بی سب کا سایہ ہے، اس کا سایہ بھی نہیں ہے۔ اچھا سارے مسلمانوں نے لکھا نبی کا سایہ نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ نہ ملا۔
ثانی تو بہت دور ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا, باقی میں نہیں تھا, مگر مجھے سایہ نظر آتا ہے. ابھی آپ کو نظر آ جائے گا سایہ, پورے عالم اسلام کو سایہ نظر آئے نہ آئے آپ کو نظر آ جائے گا. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب, ثانی تو بہت دور تھا, سایہ نہ ملا. تو سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح, سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح, وہ تو سمٹ کے حیدر کرار ہو گیا. سایہ کی علامت یہ جو ساتھ ساتھ رہے وہ کیا ہے, بی بی سب کا سایہ, ان کا سایہ بھی نہیں. بی بی یہ جس گلی سے گزرتا ہے 2 دن گلی سے خوشبو آتی ہے, جس مکان میں بیٹھتا ہے مکان سے خوشبو آنے لگتی ہے. بی بی سنیے, یہ جب چلتا ہے نا درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی اکیلا بیٹھ کے باتیں کرتا ہے, ہم سمجھتے ہیں اکیلے باتیں کر رہا, جب پاس جا کے دیکھتے ہیں تو سنگریزے جواب دے رہے ہیں. اچھا کبھی بھی 3.5 مہینے میں قافلہ آیا, سب کے ناخون بھی بڑھے, سب کے بال بھی بڑھے, مگر بی بی کمال تھا, نہ ان کا بال بڑھا نہ ان کا ناخون بڑھا. یہ میسرہ نے جناب خدیجہ سے کہا کہ ان کا بال نہیں بڑھا. اچھا میسرہ کو تو بال بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے, میں نے اپنی آنکھ سے بڑھتا ہوا دیکھا ہے بال, اپنی آنکھ سے, میسرہ کی نہیں اپنی آنکھ سے. مول صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے, لکھنؤ کے پاس ایک جگہ ہے کچوچا شریف, وہاں 13 رجب کو رسول کے بال کی زیارت کرائی جاتی ہے. جائیے یوٹیوب پہ دیکھیے. ہم ایک دفعہ چلے گئے, اب ہم وہاں پہنچے, ہم نے کہا بال کی زیارت کرائی. وہ گئے اندر سے ایک ڈبی لے کے آئے, اور ڈبی لا کے کہنے لگا لیجیے چومیے, یہ حضرت کا بال ہے. میں نے کہا چومیں گے, پہلے یہ بتاؤ کیسے مان لیں کہ حضرت کا بال ہے. تو میرا منہ دیکھ کے کہنے لگا کہ کیا آپ حضرت کے بال پہ ریسرچ کریں گے. میں نے کہا بھائی حالات ایسے ہیں, مارکیٹ میں اتنے نقلی حضرت آ گئے ہیں, بال پہ بھی ریسرچ کرنا پڑے گا. کہنے لگا حضرت کا بال ہے. میں نے کہا میں مانوں کیسے کہ حضرت کا بال ہے. تو اس نے جو بات دلیل دی مولانا وہ بڑی قیمتی. اس نے کہا سنیے آپ اپنا بال توڑ کے آج رکھیے 2025 میں, اور 35 میں آئیے گا دوبارہ دیکھنے. جتنا بڑا آج رکھیں گے نا اتنا ہی 10 سال کے بعد ملے گا. جانتے کیوں؟ کیونکہ بال اس وقت تک بڑھتا ہے جب تک جلد سے جڑا رہتا ہے. جب تک جلد سے جڑا ہے بڑھتا رہے گا, جہاں جلد سے جدا ہوا رک جائے گا, کیونکہ اس میں جان جب تک ہے جب تک جڑا ہوا ہے. آئے ہائے, کہنے لگا آپ تو یہیں سے آئے ہیں, آپ حیرت میں امریکہ سے لوگ آئے تھے, وہ بھی تعجب کر رہے تھے. میں نے کہا پروردگار تیرا احسان ہے, کم سے کم تو نے یہاں بھیج کے دنیا کو بتا تو دیا کہ جب آج تک دنیا کی سمجھ میں محمد کا بال نہیں آیا, محمد کی آل کیسے آئے گی. محمد کا بال نہیں آیا, آل کیسے آئے گی. اور کہا بی بی سب کے بال بڑھے, ان کا نہ بال بڑھا نہ ان کا ناخن بڑھا. خدیجہ نے کہا اور کبھی بھی سنیے بی بی, ان کا کمال یہ تھا کہ ہمیں پیاس لگی تو انہوں نے اشارہ کیا, انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا. انہیں پیاس لگی تو انہوں نے ہمیں دوڑا دیا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. بی بی ہم گئے, ہم نے کنواں ڈھونڈ لیا, کنویں میں بالٹی ڈالی, پانی نکالا, پانی پیا تو کھارا تھا, پینے لائق نہیں تھا. ہم ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا پانی. ہم نے کہا حضور کنواں بھی ہے سب کچھ ہے مگر پانی پینے کے لائق نہیں, کھارا ہے. انہوں نے کہا مجھے لے کے چلو. ہم انہیں لے کے گئے. انہوں نے منڈیر پہ یوں ہاتھ رکھا اور اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا. بی بی ان کا لعاب گرنا تھا, کنویں کی تو تاثیر بن گئی. پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ نہ ہم نے کبھی پہلے ایسا پانی پیا تھا, تم نے غور ہی نہیں کیا, نہ ہم نے بعد میں پیا. جملہ کہوں, مسلمانوں دیکھو جس محمد کے لعاب میں اتنا دم ہے اس کے لہو میں کتنا دم ہوگا. اس کے لعاب میں اتنا دم ہے اس کے لہو میں کتنا دم ہوگا. بی بی سنیے, انہیں پیاس لگی, انہوں نے پانی لے کے آؤ. پانی کھارا تھا, انہوں نے لعاب پھینکا, پانی میٹھا ہو گیا. ہم نے خوب پانی پیا. آگے بڑھے, پھر انہیں پیاس لگی, انہوں نے کہا جاؤ ڈھونڈو. ہم نے بڑی مشکل سے کنواں ڈھونڈا, اس میں ڈول ڈالی, پانی نہیں ملا. ہم نے رسی جوڑی, پھر ڈالی, پھر نہیں ملی, پھر اور رسی ڈالی. ہم رسی جوڑتے رہے, پانی نہیں ملا. ہم نے یوں کر کے دیکھا تو ہمیں پانی نظر بھی نہیں آیا. ہم واپس ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا پانی. ہم نے کہا حضور پانی تو نہیں ملا, کنواں مل گیا. یا تو پانی ہے تو بہت گہرا ہے, ہماری رسائی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا ہمیں لے کے چلو. ہم انہیں لائے. انہوں نے ڈول پہ یوں ہاتھ رکھا اور کنویں کو یوں گھورنا شروع کیا. بھائی انہوں نے گھورنا شروع کیا, پانی نے چڑھنا شروع کیا. یہ گھورتے چلے گئے, پانی چڑھتا گیا.
پانی اتنا قریب آ گیا کہ ہم نے بغیر کسی ڈول اور بالٹی کے ہاتھ بڑھا بڑھا کے پانی پیا، اچھال اچھال کے پانی پیا، بیٹھ بیٹھ کے پانی پیا، لیٹ لیٹ کے پانی پیا۔ میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا۔ دو بھائی ہیں، بڑے کو نبی کہا جاتا ہے، چھوٹے کو علی کہا جاتا ہے، دونوں میں دونوں صفت کمال کی ہیں۔ بڑا بھائی کنویں کو گھورے تو پانی بڑھتا ہے، چھوٹا بھائی لشکر کو گھورے پانی اترتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ بڑا بھائی لشکر کو کنویں کو گھورے پانی چڑھتا ہے، چھوٹا بھائی لشکر کو گھورے پانی۔ بی بی سنیے کہ بی بی رات کو جب سوتے تھے سب کو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا، چبن کہاں سو رہے ہیں، ببن کہاں سو رہے ہیں، چمن کہاں سو رہے ہیں، انہیں کبھی ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا تھا، ہزاروں کے مجمع میں ہم پکڑ لیتے تھے وہ سو رہے ہیں۔ کہ کیسے؟ کہ ہم انہیں زمین پہ تلاش نہیں کرتے تھے، ہم آسمان پہ تلاش کرتے تھے۔ کہ کیا بولا؟ کہ جب یہ سوتے تھے کالی چادر اوڑھ کے ان کے جسم سے نور نکلتا تھا جو آسمان تک جاتا تھا، ایک تار بن جاتا تھا۔ ہم یہ دیکھتے تھے کہ تار کہاں سے بندھا، بس وہاں سے چلتے تھے اور جہاں آ کے وہ تار ختم ہوتا تھا وہی محمد ہوتا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ ساری امت مسلمہ کا جھگڑا میں نے اس کے بعد ختم کر دیا۔ آج تک امت مسلمہ میں جھگڑا جانتے ہیں کیوں ہے؟ جھگڑا اس وجہ سے نبی کے بعد کسے مانے، کسے مانے؟ بھیا ہم سے نہ پوچھو کسے مانے، نبی کے بعد اسے مانو جو نبی جیسا ہو، نبی کے بعد اسے مانو جو نبی جیسا ہو، جس کے اندر نبی جیسی صفات ہوں، جس کے اندر نبی جیسے معجزات ہوں، جس کے اندر نبی جیسے کمالات ہوں۔ یہ مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ میسرہ کہہ رہا ہے کہ جس میں نبی میں دو معجزے تھے، جہاں بیٹھتے تھے خوشبو آتی تھی، جہاں سوتے تھے نور جاتا تھا۔ خوشبو کا آنا، نور کا جانا، خوشبو کا آنا، نور کا جانا، خوشبو کا آنا، نور کا جانا۔ اب امت مسلمہ پوچھ رہی کسے مانے؟ میرے کہنے سے تھوڑی مانو گے، مولانا ضمیر کے کہنے سے مانو گے، علماء کے کہنے سے مانو گے؟ نہ ہماری تو تمہیں ماننا ہی نہیں ہے۔ اپنے آباء و اجداد سے پوچھو نبی کے بعد کسے مانے، پھر وہ بتائیں گے کسے مانے، اس لیے کہ اس دور میں وہ تھے ہم نہیں تھے۔ وہ بتائیں گے مکے میں ایک کالی رات تھی، ایک کچا مکان تھا، 40 سردار ننگی تلواریں لیے پوری رات کھڑے رہے۔ صبح جب ہوئی تو دیوار کود کے اندر پہنچے، انہوں نے چادر ہٹائی تو چادر کے نیچے سے نبی نہیں نکلے، علی نکلے۔ انہوں نے چادر چھوڑی، واپس آئے، 40 یہاں کھڑے تھے، 400 پیچھے کھڑے تھے۔ جب وہ 40 آ کے 400 سے ملے تو ان 400 نے کہا وہ تلوار دکھاؤ جس پہ محمد کا خون لگا ہے۔ انہوں نے کہا خون نہیں ملا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بستر پہ نبی تھے ہی نہیں، علی تھے۔ تو انہوں نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا پھر تم سے بڑا بے وقوف اور پاگل کون ہے؟ میں پوری رات کھڑے کیوں تھے؟ اس نے کہا کیوں نہ کھڑے رہتے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا مکے کی اندھی عورت بھی جانتی ہے کہ جہاں محمد ہوتا ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، مکے کی اندھی عورت بھی جانتی ہے کہ جہاں محمد ہوتا ہے وہاں خوشبو آتی ہے، اور مکے کا ہر مرد جانتا ہے جہاں محمد سوتا ہے وہاں سے نور جاتا ہے۔ تو تم پاگل تھے، بے وقوف تھے، پوری رات کھڑے رہے۔ ارے جاتے ہی خوشبو سونتے نور دیکھتے، خوشبو سونتے نور دیکھتے۔ اس نے کہا کمال تو یہی تھا کہ پوری رات خوشبو آتی رہی، نور جاتا رہا، خوشبو آتی رہی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ میں کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے، میں کہتا ہوں یا علی مدد پہلے سلام سے، کیونکہ حدیث ہے رسول علام سے، کیونکہ حدیث ہے رسول علام سے۔ سن کے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے، سن کے علی کا نام جو چہرہ بگاڑ لے، کرنا نہیں کلام اس نسل حرام سے۔ نعرہ حیدری۔ نور کا آنا، نور کا جانا، خوشبو کا آنا۔ پوری رات کھڑے رہے، پوری رات۔ یہ خوشبو والے بچے علی ہی کے یہاں ملیں گے، اور کسی کے یہاں نہیں۔ ابھی جمعرات ہے نا، آج کیا پڑھا گیا؟ بولیے حدیث قصہ۔ یہ حدیث قصہ کیا ہے؟ بولیے حدیث قصہ جانتے ہیں کیا؟ خوشبو والا واقعہ۔
حسن آئے اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسین آئے میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نانا کے وجود کو محسوس کر رہے ہیں، وجود نہیں کہا، خوشبو، نانا خوشبو، نانا خوشبو، نانا خوشبو، نانا خوشبو، نانا کے ساتھ خوشبو، نانا میں خوشبو، نہیں پہنچے، نانا کے ساتھ خوشبو، نانا میں خوشبو۔ یہ لفظ نانا کے ساتھ خوشبو اس لیے لگائی گئی ہے کہ خوشبودار نانا ہم دکھا رہے ہیں، بدبودار نانا تم ڈھونڈ لو۔ آئے آئے کاش یہ لفظ پہنچ جاتا، خوشبو خوشبو۔ حسن آئے، آنے کے بعد کیا کہا؟ اماں ہم نانا کی خوشبو محسوس کریں، میرے لال وہ ہیں چادر کے نیچے۔ حسین آئے، اماں ہم نانا کی خوشبو محسوس کریں، وہ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد علی آئے، فاطمہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، وہ رہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں جناب سیدہ کا گھر کتنا بڑا تھا؟ اتنا بڑا ہی تو تھا جتنا امام بار کا، اس سے بھی چھوٹا ہی ہوگا۔ علی ایک قدم آگے بڑھتے رسول مل جاتے، حسن ایک قدم آگے بڑھتے نانا مل جاتے، حسین ایک قدم آگے بڑھتے بولو بھائی مل جاتے، پوچھنے کی ضرورت تھوڑی تھی، سیدھے آتے چادر میں چلے جاتے، مگر نہیں، حسن آئے نانا کی خوشبو سیدہ نے کہا وہ رہے، حسین آئے نانا کی خوشبو کا وہ رہے، علی آئے بھائی کی خوشبو کا وہ رہے۔ تین بیک کے وقت تین امام آئے اور تینوں نے آ کے پوچھا اور سیدہ نے کہا وہ رہے، وہ رہے، وہ رہے، وہ رہے۔ یا خوشبو کا مسئلہ نہیں تھا، یہ عظمت فاطمہ کا مسئلہ تھا کہ دنیا کو پتہ چلے فاطمہ کون ہے، تاکہ قیامت تک لکھا جا سکے کہ جو کائنات کو راستہ دکھائے اسے امامت کہتے ہیں، جو امامتوں کو راستہ دکھائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ امامتوں کو راستہ دکھائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ۔ اب وہ حدیث سنیے، وہ حدیث سنیے، کیا؟ اللہ اکبر، ہم تمہارے لیے حجت ہیں، فاطمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جو اماموں کے لیے حجت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ نہیں یہ جملہ کہوں، امتوں کے لیے حجت ہونا اور ہے، اماموں کے لیے حجت ہونا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا جو آپ سے دشمنی رکھتی ہے کس وجہ سے رکھتی ہے؟ آپ کی جائیداد کی وجہ سے، آپ سے امیر لوگ گھوم رہے ہیں یہاں، آپ کی گاڑیوں کی وجہ سے، آپ سے اچھی گاڑیاں ہیں، آپ کے گھر کی وجہ سے، گھر بھر سے، پھر آپ ہی سے دشمنی کیوں ہے؟ نہ آپ کے پاس دولت، نہ ثروت، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، کچھ بھی نہیں، دنیا والوں کے مقابلے پہ دشمنی آپ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے ہمارے پاس جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، اور اس چیز کا نام ہے محبت فاطمہ۔ بولیے بھائی یہی تو مسئلہ ہے، ورنہ آپ کی دشمنی کیا ہے؟ پتہ کیا؟ وہ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ پوری دنیا میں آپ کو چن چن کے جو مارا جا رہا ہے نا، آپ کے مال کی وجہ سے نہیں، فاطمہ سے محبت کی وجہ سے، مگر مار دیا، ختم کر دیا، کر دیں گے ختم۔ بولو دنیا ختم ہوگی، تم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی باقی رہیں گے، یا دعائے فاطمہ یا اولاد فاطمہ، یا دعائے فاطمہ یا اولاد فاطمہ۔ ہمارے یہاں امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں، انجمنیں چھوٹی نہیں ہو رہی ہیں۔ بھیا بھائی جب یہ امام بارگاہ بنا تھا اتنا مجمع تھا؟ شاید اتنا ہو، پھر اور بڑھ گیا، پھر اور بڑھ گیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو توڑ کے بڑا بنانا پڑے گا۔ کیوں بنا رہے ہو بڑا؟ امام بارگاہ تو تم نے اپنے حساب سے بڑھایا تھا۔ کہا جی کیا کریں، ہماری جماعت کی تعداد بڑھ گئی، تم اور تمہاری جماعت نہیں بڑھ رہی ہے، دعائے فاطمہ بڑھ رہی ہے۔ اور نہیں، یہ دعائے فاطمہ بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھنا تمہاری دشمنیاں تمہاری وجہ سے نہیں ہے، فاطمہ کی وجہ سے۔ تم پر بھی وہی الزام لگائے ہیں امت نے جو ابو طالب پہ لگائے ہیں، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ بھائی تم پہ بھی وہی الزام لگائے ہیں نا جو ابو طالب پہ لگائے۔ کل لوگوں نے کہا تھا ابو طالب کافر ہے، آج تمہیں کہہ رہے ہیں شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ جب سے لے کے آج تک نعرہ لگا رہے تھے شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں۔ سلام کیا کرو انہیں،
سلام کیا کرو انہیں جنہوں نے مسلمانوں کا نعرہ بدلنے پہ مجبور کر دیا. کل جو کہہ رہے تھے نا شیعہ کافر ہیں، آج وہی کہہ رہے ہیں شیعہ کافی ہیں، شیعہ کافی ہیں، شیعہ ہی کافی ہیں. جو الزام سرکار ابو طالب پہ تھا وہی الزام ہم پر ہے. ابو طالب کو بھی کافر کہا گیا تھا اور ہمیں بھی کافر کہا گیا اور نعرے لگائے گئے ہمارے لیے. لوگوں نے دیواروں پہ نعرے لکھے، اخباروں میں نعرے چھپے، کافر کافر، شیعہ کافر. یہ نعرہ سنا نہیں آپ نے؟ کافر کافر. گھبرا کے کیوں بول رہے ہیں؟ کافر کافر، شیعہ کافر. آپ کو اعتراض ہے اس نعرے پہ؟ نعرہ بالکل صحیح ہے. پھر سنیے گا، کافر کافر، شیعہ کافر. اب بھی نہیں سمجھا؟ بولیے نعرہ سمجھا؟ پھر گنیے، کافر کافر، شیعہ کافر. ہم بھی تو کئی برس سے یہ کہہ رہے ہیں. ایام فاطمیہ منائی اس لیے جا رہی ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کافر کتنے ہیں اور شیعہ کتنے ہیں. خدا کی قسم اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک ہم نے اس نعرے کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارے علماء نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں. ہمارے کسی عالم نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی، ہمارے کسی مجتہد کسی فقیہ نے اجازت نہیں دی کہ ہم کسی مسلمان کو کافر کہیں، بلکہ ہمیں شیعوں کے مکتب میں پڑھایا ہی جاتا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس نعرے کے بدلے میں کوئی نعرہ نہیں دیا جس میں کسی مسلمان کو کافر کہا جائے یا کسی کے ایمان کی توہین کی جائے، مگر جواب تو دینا تھا. تم نے نعرہ لگایا کافر کافر، شیعہ کافر. ہم سوچتے رہے کہ اس کا جواب کب دیں گے. 2 سال پہلے میں نے اس کا نعرے کا جواب تیار کر لیا جو خوب چل رہا ہے. تم نے نعرہ کیا لگایا تھا؟ کافر کافر شیعہ. بولو بھائی، کافر 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 شیعہ. ہم نے اس کا جواب دیا، قاتل قاتل کون ہے قاتل؟ قاتل قاتل کون ہے قاتل؟ تم پوچھ رہے ہو کافر کافر شیعہ کافر. اس نعرے کو بدلو اور بورڈ لگاؤ بڑا بڑا، قاتل قاتل کون ہے قاتل. اس میں بھی 3 کافر ہیں، اس میں بھی 3 قاتل ہیں. ازائے فاطمیہ اس لیے ہے کہ دنیا کے سامنے بتایا جا سکے کہ فاطمہ کے قاتل کون ہیں. مسلمانوں کے سامنے سے چہرے سے نقابیں اتاری جا سکے، مسلمانوں کے گروہ میں چھپے ہوئے ان کافروں کو بے نقاب کیا جائے جن سے رسول اللہ کی بیٹی ناراض تھی، جن سے رسول اللہ کی بیٹی ناراض تھی، جن سے رسول اللہ کی بیٹی نے گفتگو نہیں کی، جن کے سلام کا جواب نہیں. الحمدللہ ہمارا حلقہ بڑھ رہا ہے، لوگ روز آ رہے ہیں. یہ جو لوگ روز شیعہ ہو رہے ہیں کسی خطیب کی خطابت دیکھ کے، کسی ذاکر کی ذاکری دیکھ کے، نہ خدا کی قسم کل سے لے کر آج تک جتنے لوگ شیعہ ہو رہے ہیں وہ نہ کسی کی خطابت سے متاثر ہو کے ہو رہے ہیں، نہ کسی کی ذاکری سے متاثر ہو کے ہو رہے ہیں. انہیں آج پتہ چل رہا ہے کہ محمد کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی. محمد کی بیٹی نہیں برداشت ہوا. آپ جائیے، ہمارے یہاں ایک عالم ایک خطیب ہیں شاکر نازا صاحب، گوئی اہل سنت سے تھے، دیوبند میں پڑھتے تھے. انہوں نے بڑی تحقیق کی، پڑھی لکھی شخصیت تھی. طالب علم کی زمانے ہی میں ان کا عقد جو تھا وہ وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی کی بیٹی سے ہو گیا. عقد ہو گیا، بیٹی رخصت نہیں ہوئی، عقد ہوا ہو گیا.
مولانا ادھر روز تحقیق کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو اس کشتی سے اترنا ہوگا، اب تو راستے کو بدلنا ہوگا، اب تو ہمیں یہاں سے کہیں اور جانا ہوگا۔ وہ آئے اور انہوں نے اپنے خسر محترم جو بڑے مفتی تھے ان سے کہا کہ حضور میں کوئی جاہل تو ہوں نہیں، پڑھا لکھا ہوں، اور میری ریسرچ اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ مجھے اب آپ کے راستے سے اپنے راستے کو جدا کرنا ہو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ انہوں نے کہا سوچ لو۔ کہا سوچ لیا۔ سوچنا کیا ہے؟ جب کتابوں سے بات واضح ہو گئی تو نہیں سوچنا۔ یہ کہہ کے آ گئے، اب کھلبلی مچ گئی، اس لیے کہ بات فقط طالب علم کی تھوڑی تھی، بیٹی کا آگ دوں گا۔ شاکر نازا صاحب نے واقعہ مولانا مجھے خود سنایا، ابھی حیات ہے، خدا انہیں حیات طولانی دے۔ وہ کہتے ہیں ان کے خسر نے کہا کہ چونکہ تمہاری شادی جو ہے تمہارا عقد میری بیٹی سے ہوا، لہٰذا میری بیٹی کو طلاق دے دو، پھر یہاں سے جہاں چاہنا ہے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا میں طلاق دے دوں گا، مگر چونکہ وہ میری بیوی ہے، میرے عقد میں ہے، لہٰذا میں ایسے طلاق نہیں دوں گا، پہلے اس سے بات کروں گا، اگر وہ کہے گی تو میں بغیر کسی چوں چرا کے طلاق دے دوں گا۔ شاکر صاحب کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا، کہا صرف آپ کو پاس 10 منٹ ہیں، آپ جا کے بات کیجئے۔ میں گیا اور میں نے جا کے کہا کہ محمد کی بیٹی مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی، حق دینا تو بہت دور ہے، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں نے پڑھا۔ شاکر صاحب کہتے ہیں وہ بیٹی مولانا کی باہر آئی، اس نے اپنے باپ سے بات پوچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ کیا محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اس نے کہا وہ مسئلہ، اس نے کہا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ بتا دو کیا محمد کی بیٹی دربار گئی تھی؟ اس نے کہا ہاں دربار گئی تھی۔ اس نے کہا جس مذہب میں محمد کی بیٹی کا احترام نہیں ہے اس میں کسی کا بیٹی کر نکل۔ الحمدللہ آج بھی اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ شیعت کی طرف آئے، کسی کی خطابت سے متاثر ہو کے نہیں آئے، کسی کی ذاکری سے متاثر ہو کے نہیں آئے، صرف ایک ہی چیز کھینچ کے لائی اور وہ یہ تھی کہ محمد کی بیٹی مظلومہ ہے، محمد کی بیٹی مظلومہ۔ اللہ اللہ نبی کے 3 گزر جانے کے 3 دن کے بعد چند لوگ فاطمہ کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا۔ سیدہ نے کہا کون؟ انہوں نے کہا علی کو ہمارے حوالے کر دو۔ سیدہ نے کہا علی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، کہ اگر تم نے علی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جب انہوں نے کہا نا دروازے کو آگ لگا دیں گے تو سیدہ نے فوراً کہا کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پر نبی سلام کرتے تھے؟ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس پہ جبرائیل آیا کرتے تھے؟ کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس کے اندر حسنین رہتے ہیں؟ خدا کی قسم اس نے صرف کہا نہیں، آگ لگا دی، آگ لگا دی۔ دروازہ جل گیا مگر گرا نہیں۔ دروازے کو گرانے کے لیے ایک لکڑی کا سہارا لیا گیا اور دروازے کو دھکیل دیا گیا، دروازہ گر گیا۔ ہم نہ روتے اگر دروازہ زمین پہ گرتا، کیا کریں، دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا۔ علماء ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ دروازے کے نیچے تھی اور مسلمان اسی دروازے سے چڑھ کے گھر میں آ، رونے میں کوتاہی نہ کریں، اپنی آوازوں کو بلند کرو، اس لیے کہ جانتے ہو بیٹا زندگی بھر اس انسان کا چہرہ نہیں بھولتا جو اس کی ماں کے جنازے میں آتا ہے، نہیں بھولتا نا۔ 2009 میں ہماری والدہ کا انتقال ہوا، آج تک مجھے ان تمام لوگوں کے چہرے یاد ہیں جو میری ماں کے جنازے میں آئے تھے۔ ہاں تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر جب تم اس مجلس میں آئے ہوں گے نا تو فاطمہ کا بیٹا وہاں کھڑا ہوگا جو دیکھ رہا ہے میری ماں کے غم میں کون کیسے آ رہا ہے۔ آئیے اس مجلس کو امام زمانہ کے حوالے کر دیں۔
مولا امام زمانہ آئیے اپنی ماں کا بھروسہ نہیں لیجیے، یا امام زمانہ آئیے اپنی ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا بھروسہ لیجیے۔ اللہ جانے جناب سیدہ کو کیسے دروازے کے نیچے سے نکالا گیا، جب تک جناب سیدہ نکلی علی کے گلے میں رسیاں ڈل چکی اور لوگ علی کو کھینچنا چاہتے تھے۔ ایک شخص نے اپنے غلام ملعون قنفذ سے کہا کہ تو علی کو کھینچ کیوں نہیں پا رہا؟ اس نے کہا علی کو کیسے کھینچوں، اس لیے کہ علی نے کو فاطمہ نے پیچھے سے پکڑا ہے۔ سمجھ گئے نا، علی کو فاطمہ نے پیچھے سے پکڑا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اب اگلا جملہ روایت کا سنیں۔ وہ ملعون اپنے غلام قنفذ سے کہتا ہے کچھ ایسا کر کہ فاطمہ علی کو چھو دے۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑا تھا نا، مولا کائنات کی کمر کو پٹکا بندھا ہوا تھا، سیدہ نے اسی پٹکے میں ہاتھ ڈال دیا۔ اللہ جانے کہا کہ کچھ ایسا کر کہ سیدہ علی کو چھوڑ دے۔ یہ کہنا تھا اس ملعون، دو روایتیں، پہلی روایت یہ کہ اس ملعون نے ایک لوہے کا تازیانہ نکالا اور فاطمہ کے ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا۔ وہ ہاتھ جسے رسول چومتے تھے، وہ ہاتھ جسے رسول بوسہ دیتے تھے، اس پر قنفذ ملعون نے تازیانے مارے۔ اللہ، پہلی روایت یہ کہتی ہے کہ اس ملعون نے تازیانہ نکالا، دوسری روایت یہ کہتی ہے تازیانہ نہیں، اس نے لوہے کا تلوار کا خول جو ہوتا ہے فاطمہ کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا۔ ایک لمحہ وہ آیا جب فاطمہ نے علی کو چھوڑ دیا، وہ علی کو لے گئے، مگر فاطمہ نے اسما سے کہا اسما گواہ رہنا میں نے علی کو نہیں چھوڑا۔ کہا کیا؟ کہ میرے ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی، میری انگلیاں مڑ نہیں رہی ہے، اے اسما مجھ سے کوئی چیز پکڑی نہیں جا رہی ہے۔ لے گئے، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ مولا تمہارے رونے کو قبول کرے، پرسے کو قبول کرے۔ سیدہ کی شہادت میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 40 دن، کوئی کہتا ہے 75 دن، کوئی کہتا ہے 95 دن۔ شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی یا 40 دن زندہ رہی، اس میں تو اختلاف ہے، مگر ایک چیز میں کوئی اختلاف نہیں، تمام مقاتل میں ملتا ہے۔ جس نے بھی جناب سیدہ کی شہادت لکھی اس نے یہ ضرور لکھا کہ سیدہ چاہے جتنے دن زندہ رہی ہو، جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے علی کو سلام نہیں کیا جس پہ قنفذ نے تازیانہ مارا تھا۔ پڑھ دیا میں نے جملہ، اس ہاتھ سے علی کو سلام نہیں کیا، اس ہاتھ سے چکی بھی نہیں چلائی، اس ہاتھ سے حسنین کو پیار بھی نہیں کیا، اس ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا اس لیے کیونکہ اس ہاتھ میں حرکت نہیں رہی تھی، وہ ہاتھ شل ہو گیا۔ سیدہ 75-95 دن تک زندہ رہی، مگر اس ہاتھ سے نہ چکی چلائی، نہ سلام کیا، نہ حسنین کو پیار کیا۔ مگر روایت کہتی ہے کہ جب سیدہ کا جنازہ صحن خانہ میں لا کے رکھا گیا، علی نے کہا حسن آؤ اماں کو سلام کرو، حسن آئے اماں سلام، زینب آؤ اماں کو سلام کرو، زینب نے کہا اماں سلام، کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو، کلثوم آئی اماں سلام۔ اس کے بعد علی نے کہا حسین آؤ تم بھی اماں کو سلام کرو۔ حسین نے پاپا کا چہرہ دیکھ کے کہا پاپا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ وہ ہاتھ جو چکی کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھا، ارے بندے کفن ٹوٹے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا۔ حسین آگے بڑھے، اماں کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے اماں آپ نے بلایا حسین چلایا، اے اماں جب حسین بلائے گا۔ ایام پروردگارہ تو واسطہ محمد علی محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا محلہ سمجھا، جو ایک بار جا چکا اسے دوبارہ بلا لے، جو دو بار جا چکا اسے بار بار بلا لے۔
آنکھ بند نہ ہو جب تک روز حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ علماء حق قصائد سروں پہ برقرار فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مخالفین مرجیت کو ہدایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث زمان فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین۔